نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ومن أعرض عن ذكري اور جس نے اعراض کیا میری نصیحت سے فإن له معیشة ضنکا پس بے شک اس کے لیے معیشت ہوگی تنگ ونحشره یوم القیامت اعمی اور ہم حشر کریں گے اس کا دن قیامت کے اندھا کر کے قال وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی اے میرے رب کیوں حشر کیا میرا اندھا کر کے وقد كنت بصیرا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا قال كذلك أتتك آیاتنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں فنسیتها پس تو نے بھلا دیا ان کو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور آخرت کا عذاب تو بڑا شدید ہے اور بہت باقی رہنے والا افلم یہد لہم کیا پس رہنمائی نہ کی ان کے لیے کم اہلکنا قبلہم من القرون کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں یمشون فی مساکنہم کہ وہ چلتے تھے اپنے گھروں میں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ طٰہٰ کا 7واں رکوع آیات نمبر 124 سے لے کر 128 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی دشمنی کا تذکرہ ہوا تو رب العالمین نے فرمایا بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن
فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے گا، تو جس نے اس کی اتباع کر لی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا۔ اور آج کے سبق میں فرمایا کہ جس نے اس ہدایت کے پیغام سے، اس نصیحت الہی سے اعراض کیا اور منہ موڑ لیا، اس کو دنیا آخرت میں سزا دی جائے گی۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میری نصیحت سے، میری یاد سے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو جو میری نصیحت، میرے آیات، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ معیشت تنگ ہو جائے گی، یا تو مالی طور پر اس کی زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے گا، یا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی سے سکون اٹھا دیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی مراد لی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو جو اسے گزارا کیا سو کیا، مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر، عالم قبر کے اندر اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جائے گی، یفعل به الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس سزا کے اندر رہے گا۔ تو دنیا میں اس کی یہ سزا ہوئی کہ معیشت تنگ ہو گئی، زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کی یہ سزا ہوگی کہ روز محشر وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا میں بڑے بڑے فارمولے نکالے ہیں معیشت کی ترقی کے، اور جب تک یہ سود نہیں چھوڑ رہے تب تک معیشت کا بھٹا بیٹھتا ہی جا رہا ہے، جتنی مرضی فارمولے نکال لیں، کیونکہ سود اس کے ساتھ معیشت تنگ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، انجام اس کا یہ ہے کہ وہ لوٹ کر قلت کی طرف ہی آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ زمانہ جہالت کے اندر بھی اور اب بھی سود در سود جب چلتا ہے، اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دوہرا دگنا، کہ ایک انسان نے قرض لیا سود کے ساتھ، ابھی وہ پورا نہیں ہوا کہ ضرورت پڑ گئی اور لے لیا سود کے ساتھ، تو بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی آیات کے اوپر ایمان ہو، اور قرآن مجید نے جو بتایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی تجارت کے اندر بھی تو نفع ہوتا ہے، یہاں کیوں جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ بڑا فرق ہے جی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے، دوسرے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تم اللہ کی آیات سے منہ نہ موڑو نا، جو طریقہ اللہ کی آیات نے بتایا ہے ایک ایماندار ہونے کے ناطے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس پر عمل کرو۔ تو جب معیشت کی ترقی کے لیے اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں معیشتاً ضنکا، پھر تنگی کے اندر ہی پھنستے چلے جائیں گے۔ پھر یہ مت سوچیں کہ ہم ترقی کریں گے اور کامیابی اور سکھ کا چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں 14ویں پارے میں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک بستی کے اندر بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، رزق بڑا کھلا آتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ پہ خوف مسلط کیا اور رزق کی جگہ پر بھوک کو مسلط کیا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن یہ شخص اندھا کر کے اٹھے گا۔
جب قیامت کے دن اندھا ہوگا تو پھر سوال کرے گا، اے اللہ میں اندھا کیوں ہو گیا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، پھر یہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں حشر کیا، کیوں اٹھایا۔ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، فنسیتها، تو نے بھلا دیا، تو ان کو دیکھنے سے اندھا ہو گیا۔ آج دیکھ لیجئے کہانیوں پہ کہانیاں، قصے پہ قصے، اور دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے۔ زندگی گزر گئی، اگر 60 اور 70 سال گزر گئے، ان 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یار احساس نہیں پیدا ہوا کہ یار وہ سیکھے تو صحیح جو اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے ہماری طرف۔ قرآن مجید کو صرف رکھ دیا ہے مردے بخشوانے کے لیے، صرف رکھ چھوڑا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے، بس قسم کی ضرورت پڑی لے آؤ قرآن مجید، بندہ فوت ہو گیا تو جناب لے آؤ قرآن مجید۔ قرآن مجید صرف اس لیے آیا تھا۔ رات کو ترلائی میں ادھر میں بیان کی گیا، وہاں ایک سنا رہے تھے عائشہ صاحب، کہنے لگے کہ قرآن نے جو کچھ کہا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور بندہ فوت ہو گیا دوسرے دن پھر ونگار بلاتے ہیں، جی ہوں بخشش کروانی ہے اس نے۔ ونگار کہتے ہیں نا کوئی مل جل کر کام کرنا، جیسے گندم کی ونگار ہوتی ہے، اب آ جاؤ جی کیوں جی وہ جی فلاں صاحب کی بخشش کروانی ہے۔ وہ فلاں صاحب کے بارے میں اللہ کو نہیں پتہ کہ اس نے 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ زندگی میں اللہ کی کتاب کو مت چھوڑو، زندگی میں اللہ کی کتاب کے قریب ہو۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ پیغام ہے میرا لوگوں کے لیے۔ اللہ کے پیغام کو سنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ آج پوچھتے ہیں اندھا کیوں ہو گیا، قال کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی نا تو ان کو دیکھنے سے اندھا ہو گیا تھا۔ فکذالک اليوم تنسیٰ، آج تو بھلا دیا گیا ہے، تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج تو اندھا ہو تب، آج تو دھکے کھا تب، آج تجھے سزا مل۔ فکذالک اليوم تنسیٰ، رحمت الہی نے آج تجھے بھلا دیا ہے جس طرح تو نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں جب جائیں گے تو داروغہ جہنم ان سے کہے گا تو تم سارے جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا اللہ کی آیتیں نہیں تمہارے اوپر پڑھی گئی تھی؟ دنیا میں تمہیں اللہ کی آیات کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی؟ وہ کہیں گے ہاں آیات تو اللہ کی آئی تھیں، بدبختی ہمارے اوپر غالب آئی تھی کہ ہم نے اللہ کی آیات کو سنا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ کہے گا اچھا، پھر جس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا کہ حالت یہ ہوگی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، آج پوچھتا ہے میں اندھا کیسے ہو گیا، تجھے احساس ہی نہیں تھا کہ تو نے کس کے حکم سے منہ موڑا ہے، تجھے احساس ہی نہیں تھا۔ صاحب بلائے نا نوکر کو تو وہ آگے کہے کہ میں پرواہ ہی نہ کرے، نکالتا ہے نوکری سے یا نہیں نکالتا؟ بولو جی 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 باہر تجھے بٹھایا اس لیے ہے کہ جناب تب تجھے بلایا ہوں تھا اندر آ، تو تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا لاپرواہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے احساس ہی نہیں تھا کہ تجھے رب بلا رہا تھا، اللہ، تجھے اس بات کا احساس۔ یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے یہ مؤذن اپنی طرف سے بلا رہا ہوتا ہے یا کس کا بلاوا ہوتا ہے؟ احساس ہی نہیں تھا کہ کس کا بلاوا ہے، پرواہ ہی نہیں تھی کہ کون بلا رہا ہے، اللہ کی آیات کی طرف تمہارا دھیان ہی تھا۔ اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، تم نے کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز مت چھوڑو، تم نے چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے پردگی نہ کرو، تم نے کی۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، تم نے بولا۔ غرض ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کی آیات نے،
وہ کام تم نے نہ کیے جن سے روکا، وہی کام تم نے کیے، اور آج پوچھتے ہو اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتوں کو تو نے بھلایا، وکذالک الیوم تنسی، میری رحمت نے تجھے بھلا دیا، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھ جائے، جو اسراف کرے، حد سے بڑھ جائے، اللہ کی آیات کی پرواہ نہ کرے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اس کو یوں ہی سزا ملتی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے، ابقا باقی رہنے والا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اب تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ فرمایا مرنے کے بعد تو پھر کہاں جاؤ گے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، بہت باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کافی نہیں، اتنی بات ان کے لیے کافی نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دیں۔ قرون قرن کی جمع ہے، قوموں کو بھی کہتے ہیں، بستیوں کو کہتے ہیں۔ کتنی قومیں برباد ہو گئیں، وہ قوم عاد کہاں گئی، قوم سمود کہاں گئی، قوم لوط کہاں گئی، وہ بستیاں کہاں گئیں، صدوم کی بستیاں کہاں گئیں، مصر والے کہاں گئے، کتنی بستیاں ہم نے برباد کر ڈالی، کتنی قومیں ہم نے نیست و نابود کر دی، بعض پر پتھر برسائے، بعض کو ہم نے غرق کیا، بعض کو چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے رہتے تھے، اپنے گھروں میں عیش سے رہتے تھے، ہمارا عذاب آیا سب برباد ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، ان تباہیوں کے قصوں میں، قوموں کی بربادیوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جن کے اندر عقل ہے ان کے لیے تو بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔